السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرت مریم وہ پاک باز اور پاکیزہ عورت ہے جس کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھے۔ حضرت مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کے والد اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ بھی عابدہ اور جاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے یہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نذر مانی کہ اگر ان کے یہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دے گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کے یہاں نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا، نہ ہی دنیاوی باتوں میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود بھی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو فکر ہوئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی۔ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی امانت تھی۔ اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی برکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا کیا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم و شان و مبارک مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہے تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کر سکے۔ وہاں مجاور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے تھے اسے پانی میں چھوڑ دے، جس کا قلم پانی میں الٹا بہے وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کے الٹے طرف بہایا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ حضرت مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک کمرہ تیار کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے کمرے میں موجود ہوتے۔ حضرت زکریا کی حیرت وجہ تھی۔ تبھی حضرت مریم سے پوچھا، پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہے کہ اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود خداوندی سے آپ کے یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا ہے۔ حضرت مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی، ایک فرشتہ نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہوئی اور وہ اپنی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی، کیونکہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے۔ بیوی نے اپنی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا امتحان تھا جو کہ اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔
آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر اس نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ، مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ چلی گئی۔ جب آپ کا حمل ٹھہرا تو آپ کے خالہ جات بھائی نے بہت ہی تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا فرمایا؟ پھر پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا، اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی، جس کا نام عیسیٰ مسیح بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افرادوں نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامگی کا خیال، اور گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی کہ کھجور کھاؤ اور پانی پیو تاکہ جسم کو قوت مل سکے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ ایسے ہی حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ تمہیں کوئی بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے منع کر دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تب آپ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس گئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ آپ کا پاکیزہ کردار اور خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں سارے سوالوں کے جواب یہ بچہ دے گا۔ شرکس لوگوں نے کہا، بھلا ہمارے سوالوں کے جواب یہ دودھ پیتا بچہ کیوں دے گا؟ ہم کیوں کریں اس سے بات؟ قوم کا یہ اعلان سن کر حضرت عیسیٰ نے تکبیر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ جب بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ اور اس نے مجھے ایک کتاب دی ہے اور مجھے ایک نبی بنایا، مجھے مبارک کیا، میں کہیں بھی ہوں، مجھے نماز و تقویٰ کی تاکید فرمائی، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔